تعالیٰ کے بھی بارگاہ عظیم بارگاہ قدس سرکار وسیعت مآب رضی اللہ عنہ میں حاضری ہوئی تو وہاں سے میں نے گارڈن جانا ہوا اور وہاں پر ایک غار کی زیارت ہوئی جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، یعنی کہ اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار، ایک غار ہے وہاں پر وہ جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے، اور اس غار کے اوپر ایک مسجد ہے، اس مسجد کا قرآن نے ذکر کیا ہے اس الفاظ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم اس کے اوپر ضرور ایک مسجد بنائیں گے۔ وہ مسجد تو منظم ہے لیکن اس کے باقیات نظر آتے ہیں، محراب نظر آتی ہے، چوہدی نظر آتی ہے۔ یہ بات میں کیوں بتانے لگ گیا آپ کو؟ ویسے ہی بتانے لگ گیا، میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ 7 لوگ تھے جو مختلف روایات جو مضبوط جس پر علماء نے اتفاق کہ یہ 7 لوگ تھے، یہ نبی نہیں تھے، یہ نبی نہیں تھے، یہ اللہ والے تھے۔ یہ کون تھے؟ اللہ والے تھے۔ قرآن کا ذکر کر رہا ہے، یہ لوگ چلے، کیوں چلے جناب؟ بولے وہاں کا ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ قرآن نے اس واقعے کو ذکر کر رہا کیا ہے۔ میاں قرآن قصے اور کہانی کی فقط کتاب تو نہیں ہے نا، قرآن واقعے ذکر کرے تو کچھ درس دے گا، قرآن واقعے ذکر کرے تو کچھ نظریات دے گا، قرآن واقعے ذکر کرے تو تمہارے کچھ نہ کچھ عقیدے کی حفاظت کی بات کرے گا۔ یہ 7 لوگ چلے، کیوں چلے جناب؟ ایک بادشاہ تھا دقیانوس، اس نے کہا یا تو تم اپنا جو دین ہے وہ چھوڑ دو یا پھر تم مجھے مان لو، اور نہ میں تمہیں دوسری صورت یہ ہے کہ قتل کر دوں گا۔ یہ 7 لوگ تھے، انہیں اپنا دین عزیز تھا، انہیں اپنا دین محبوب تھا، بولے کہ دین تو نہیں چھوڑنا۔ گھر چھوڑا، قرآن ذکر کر رہا ہے، بچوں کو چھوڑا، قرآن ذکر کر رہا ہے، اہل و عیال کو چھوڑا، قرآن ذکر کر رہا ہے، وطن کو چھوڑا، قرآن ذکر کر رہا ہے۔ یہ چلتی ہے، بولے چھوڑ دیتے ہیں، گھر ہی وطن چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دین نہیں چھوڑنا ہے۔ سبق حاصل کر رہے ہیں آپ، سبق حاصل کر رہے ہیں آپ۔ ذرا سی بات ہوتی ہے انسان مصلحت پسندی پر اتر آتا ہے۔ یہ اصحاب کہف کا قصہ قرآن بیان کر رہا ہے، سب کچھ چھوڑا، وطن کو چھوڑا، چل دیے، یہ دین نہیں چھوڑا، بولے دین کو نہیں چھوڑنا ہے، چل دیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ غار کے اندر انہیں آرام کی کرنا تھا۔ ابھی جب یہ چلے تو ساتھ میں ایک کتا سو لیا، قرآن نے اس کتے کو بھی ذکر کیا ہے اور اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی ذکر کیا ہے۔ باسط ذراعیہ فی الوسیط، یہ آیت ہے قرآن کی، یعنی کہ اس طرح کتا بیٹھا ہوا ہے، اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی ذکر کیا ہے نا۔ تو وہ قرآن اس کا نام تضمین ہے، لکھیے وہ چل دیا۔ تو اب وہ لوگوں نے کہا ایک دوسرے سے کہ تو واپس کرو، دقیانوس بادشاہ کو خبر ہو جائے گی ظالم ہے، اس کے بھوکنے کی وجہ سے ہماری اطلاع سب کو مل جائے گی، ہمیں مار دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی شان قدرت، رب نے اس کتے کو بولنے کی صلاحیت دے دی۔ اب وہ کتا کہتا ہے کہ وفاداروں کے اوپر تو تیری موقع کرتے، غداران رسول اللہ پر موقع کرتے، غداروں پہ موقع کرتے۔ توجہ، تو انہوں نے جب دیکھا تو اللہ والے تھے، جانتے تھے اللہ کی شان بڑی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک آپ تم ہمارے ساتھ رہو، کہ یہیں پر واقعہ رکھنا، میں کچھ آپ کو ضروری بات کر رہا ہوں کہ یہی واقعہ رکھنا۔ ایک مولوی ہے، ایک مولوی کتا ہے، ایک کتا ہے، انہوں نے ساتھ میں رکھ لی۔ اب ایک دوسرا میں آپ کو تاریخ کے حصے میں لے کے جاؤں، ایک مولوی ہے جس کا نام بلم داؤد ہے، تفاسیر میں اس کا ذکر ہے۔ ایک مولوی بھی ہے اور انسان بھی ہے، اور اس کے اوپر اتنا اللہ کا فضل ہے کہ یہ جو دعا کرتے وہ قبول ہو جایا کرتی تھی۔ مستجاب الدعوات کہا جاتا تھا اسے، لوگ دعائیں کروانے آتے ہیں، اس کے بعد دعائیں کر دو، جو کرتے وہ ہو جاتا تھا، جو کہتے وہ ہو جاتا تھا۔ رب کا اس کے اوپر اتنا فضل تھا۔ یہ مولوی ہے، یہ صافے اور جھکے والا ہے، یہ مولوی ہے بلم معور۔ کچھ لوگ آئے اس دور کے جو نبی تھے، ان کے دشمن، کہا کہ نبی کے خلاف ہوا کرو، تو پیسے کا لالچ دیا، اور مولوی اس نے پیسے کے لالچ میں اور بھی بہت کچھ معاملات میں آ کر اس نے بدعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، ان نبی کا نام جہاں لینا چاہتا تھا زبان پہ اس نبی کا نام ہی نہیں آتا تھا، یہ اپنا نام لے لیا کرتا تھا۔
मौलवी बदल पाओ। बदुआ नबी के लिए करना चाहता था, जबान से बदुआ के अल्फाज वादा होते थे, लेकिन जब नाम लेना चाहता था उनका इनके लिए तो उसका अपना नाम जबान से अदा होता था। तवज्जो ध्यान रखना, ये दो वाक़िए हैं, ये कुत्ता है, ये अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत कर लिया है, और ये मौलवी है और इसके ऊपर रब का फजल भी है। इसने अल्लाह के एक महबूब के लिए बदुआ करने की कोशिश करी। अब तारीख उठाकर देखो और अहादीस उठाकर देखो और तफसीर उठाकर देखो, उलमा फरमाते हैं अब मैदाने क़यामत होगा, तुम भी होगे हम भी होंगे इंशाअल्लाह ईमान के साथ। ये कुत्ता जिसने, जो इंसान भी नहीं है, जिसने अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत कर ली थी, रब इसको कल मैदाने क़यामत में इसी मौलवी की शक्ल में इंसान बना देगा और जन्नत का हकदार बना देगा। और ये मौलवी जो है इसको कुत्ता बनाया जाएगा और जहन्नम में ढकेला जाएगा। समझ में आया? कुरान है मियां, कुरान खाली किस्से कहानी नहीं है। समझो, एक कुत्ता होकर, नापाक होकर तुम्हारे घर में आए तो तुम कहो कि घर को पाक करो, जिस्म से लग जाए तो कहो कपड़ों को पाक करो, बदन से लग जाए तो कहो बदन को पाक करो। एक नापाक जानवर है, लेकिन शान रब की बड़ी है, महबूबों का मर्तबा बड़ा है, महबूबों की अज़मतें बड़ी है, महबूबों की रिफ़तें बड़ी है। अगर कुत्ता रब के नेक बंदों अल्लाह वालों से मोहब्बत कर ले तो कुत्ता होकर इंसान बनाया जाए और इंसान बनाने के बाद जन्नत का हकदार बना लिया जाए। मियां, हमने तो मोहब्बत अहमद मुख्तार से करी है, हमने तो मोहब्बत सैयदुल अनवार से करी है, हमने तो मोहब्बत गरीबुल नवाज से करी है। कुत्ता नबी की नहीं बल्कि नबी की उम्मत के वलियों से मोहब्बत कर ले। मेरे नबी तो सारे नबियों के इमाम है ना, मेरे नबी तो सारे रसूलों के इमाम है ना, उनकी उम्मत के वली भी सारे नबियों की उम्मत के वली से आया है। कुत्ता अल्लाह वालों से मोहब्बत कर ले, कुरान कह रहा है इंसान बनाया जाएगा, कुरान कह रहा है जन्नत में जाया जाएगा, कुरान कह रहा है जन्नत का हकदार बनाया जाएगा। अगर तुम गौसे आज़म से मोहब्बत कर लो, आज वहाबी एतराज़ करता है, आज देवबंदी एतराज़ करता है, क्या लेके जा रहे हो गरीबुल नवाज के पास, क्या तोड़े भागे जा रहे हो फैज़ शरीफ, क्या लेके जा रहे हो मासूम मिल्लत के उर्स के अंदर, तो कहना कुत्ते ने जो लेने गया था आवाज़ मारे वो तुम्हारी लेने जा रहे हैं, वो तो हरवीर लेने गया था, वो भी जन्नत लेने गया था। हम भी अल्लाह वालों के दरबार में हकदार में जन्नत लेने गए। तो मियां, अल्लाह कुरान किस्से कहानी नहीं है, फकत समझो सूरह कहफ 15वां 16वां पारा अज़ाबे कहफ कुरान कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्न अस्हाबल कहफ़ व रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। ये किस्सा कहफ और रक़ीम हमारी बड़ी अजीब निशानियों में से है। समझो, कुरान कह रहा है कानू मिन आयातिना अजबा, हमारी बड़ी अजीब व गरीब निशानियों में से है। समझो, वाक़या तफसील में अगर होता तो मैं इसके और भी पहलुओं को बयान करता और भी निकात को बयान करता, लेकिन मैं बस अकुल आने लग गया। वो नबी की उम्मती थे, नबी नहीं थे, अल्लाह वाले थे, है ना। और फिर हमारे हुजूर की उम्मत के अल्लाह वालों की शान फिर क्या होगी, फिर उनका मर्तबा क्या होगा, फिर उनका मकाम क्या होगा। बात हुजूर मासूम मिल्लत की आई, मैं अल्लाह वालों का जिक्र भी छिड़ा। कौन मासूम मिल्लत मैं अक्सर बात नहीं करता, लोग कहेंगे वाले जज्बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु ने जगह फरमाया था अपने वालिद की जगह पर आयत बयान की है, तारीफ करी थी कि अल्लाह इसलिए नहीं कहता कि वो मेरे वालिद हैं, इसलिए कहता कि मैंने उनके अंदर वो चीज देखी। कौन हुजूर मासूम मिल्लत? हकीकत के अंदर जो कहा गया ना कि शान से रहता था उल्फत का शहजादा, किस शान से रहता था? उल्फत का शहजादा, अंदाज हकीमाना, किरदार फकीराना। मैं अभी बता रहा था, मौलाना हामिद साहब बैठे हैं, मैं इनको बता रहा था कल ही की बात है रात में कि मेरे पास एक मुफ्ती साहब जो बरेली शरीफ के अंदर पढ़ाया करते थे, अब शहीद हो गए हैं, उम्र ज्यादा हो गई है,
حکومت لکھنؤ کے اندر بھی اسی کی پارٹی کی تھی، لیکن جب تیور دیکھے تھے اللہ اکبر دیکھنے والوں نے تو 11ویں شریف کے جلوس میں اعلان کیا تھا کہ معصوم رضا کسی کے ہاتھ میں نہیں بکا ہے، ٹھیک تھا تو ٹھیک، جب اس نے اپنی لڑکی کی شادی کے اندر وہابیوں کو بلایا تو میں نے اسی دن اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں، کون سی دور کی بات کر رہے ہیں، مقدمات تک جائیں گے۔ فرمایا اللہ اور اس کا رسول مددگار ہے، بہت سے اعظم مددگار ہے۔ میں اگر بات کروں اردو معصوم ملت کے واقعات جو میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، سچائی یہ ہے بابو، حقیقت یہ ہے جو قرآن نے کہا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے؟ یہ وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے تمہارے ایمان کی حفاظت کری ہے، تمہارے عقیدوں کی حفاظت کری ہے، اور حقیقت یہ ہے میاں، سچائی یہ ہے کہ حضور معصوم ملت اعتماد مشاہد ملت کا نام تھا۔ جس ذات پر حضور مشاہد ملت مکمل طور پر اعتماد کیا کرتے تھے اس ذات کا نام حضور معصوم ملت تھا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، یوں اگر باتیں اگر نکلی تو بات تفصیل میں چلی جائے گی، لیکن میں آپ کو بات ایک میرے ذہن کے اندر آ رہی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں کیا شان تھی حضور معصوم ملت کی، کیا مقام تھا حضور معصوم ملت کا، کیا مرتبہ تھا حضور معصوم ملت کا۔ اللہ اکبر۔ وہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص تھا، اس شخص کے کچھ معاملات حضور معصوم ملت کے سامنے آئے اور فرمایا، لوگ بتا رہے تھے کہ حضرت بڑا پیسے والا ہے، سیٹ ہے، حضرت رسول والا ہے، فرمایا نکل میرے مدرسے سے، تیرا قدم بھی ناپاک میرے مدرسے میں نہیں پڑنا چاہیے، پہلے دین صلی سلامت رکھ، پھر میرے مدرسے میں وہ دیور تھے، وہ شان تھی، وہ مقام و مرتبہ کمیاں جنہوں نے بے لوث جن کی خدمت کر دی، اور بے لوث جن کی خدمت کر کر آج اللہ اکبر زیر زمین آرام فرما ہے۔ کس شان سے رہتا تھا، بلبل کا شہزادہ، انداز حکیمانہ، کردار فقیرانہ، نہ صرف یہ کہ شہر کے لیے شریف، اگر آپ اٹھا کر دیکھو تو وہ کوٹا بستی کے سرزمین مولانا عامر صاحب بیٹھے جنہوں نے وہاں پر پڑھائی کری ہے اس مدرسے کے اندر، آج جو روڈ بن گئے ہیں وہ دور معاملہ میں دیکھا کرتا تھا حضور معصوم ملت کا، رات میں جاتے اور وہ جیپ کے سفر، اور وہ بھی جیپ کا سفر ہمارے دور میں آ گیا تو اس سے پہلے ٹانگے اور رشتے اور تمام معاملات، اگر جب لوٹ کے آتے تھے تو ہم دیکھتے تھے اگر داڑھی مبارک کھڑا کرتے تھے تو دھول گرا کرتی تھی، لیکن حضور معصوم ملت ہو یا دیگر شہزادگانے شرف سندت ہو، سچائی یہ ہے لوگوں نے پیسوں والوں کی بیٹیوں کے پاس جا کر دین کی بات کری ہے، یہ وہ ہے تمہارے پیر اور پیرزادے جنہوں نے بیٹیوں کی پرواہ نہیں کری، پہلے غریبوں کی ایمان کی حفاظت کری ہے، پہلے غریبوں کی بستیوں کے اندر یہ وہ شان اللہ والوں کی، یہ وہ مقام اور مرتبہ۔ اسی لیے کسی عاشق رسول اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اکبر، حشمت تیرے کوچے سے دیتا ہے صدا رضوان، جنت کے طلبگاروں ان گلیوں میں آ جانا، جنت کے طلبگاروں ان گلیوں میں آ جانا۔ اللہ اکبر۔ سرکار حضور معصوم ملت رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت پر میرے ذہن میں بہت سے نکات اور ذہنی واقعات ہیں، لیکن اجمال یہ ہے اگر میں کرامات بیان کروں تو کرتا ہی چلا جاؤں، آپ سنتے ہی رہ جاؤ، لیکن اجمال یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ استقامت علی الدین یہ ساری کرامتوں سے بڑھ کر ہے، اور حضور معصوم ملت رضی اللہ تعالی عنہ وہ دین کے اوپر جو استقامت تھی وہ دیکھنے والی نظروں نے دیکھا ہے، وہ جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ حضور معصوم ملت کا غصہ اور آپ کا جلال کبھی ایسا نہ ہوا کہ شریعت کے علاوہ کسی مسئلے پر آپ نے فرمایا ہو۔ وہ سرکار حضور معصوم ملت رضی اللہ عنہ خدمات دین کی کر گئے، اور کرنے کے بعد جاتے جاتے جب دین کی خدمات کر گئے تو سبحان اللہ اہل بیت پاک مصطفیٰ کے ادب بھی بتا گئے ہیں، ہے نا؟ تو میں کبا اور میرے ساتھ نہ جانے کتنے لوگ کبا حضرت کے جنازہ مبارکہ کو پیلی شریف سے لے کے چلے تو ہم بھی بیٹھے تھے، اور ہمارے آپ کے وہاں کے نجور رضا بھائی وہ بھی گواہ اس بات کی، آپ پوچھیے گا ان سے بھی، وہ ساتھ میں بیٹھے تھے، ہے نا؟ وہ نجور رضا بھائی آتے ہیں، اور بھی 15-20 لوگ فرمان کے لیے بھی بیٹھے تھے، مشارق بھائی آتے اور لوگ تھے، تو کچھ لوگ جو 25-50 لوگ جو جس میں حضرت کا جنازہ مبارکہ رکھا تھا جس PCM میں، تو وہیں پر ہم لوگ پڑھتے ہوئے پیلی شریف سے پپرا مائی شریف کے لیے نکل چلے تھے، ٹھنڈی
کا زمانہ تھا، تو پھر اس کے بعد میں آپ کو مرتبہ پڑھتے ہوئے چل رہے تھے، تو جب ہم لوگ نکلے وہاں سے تو حضرت کا جو وہ تھا جس کو کہیے گہوارہ پلنگ کہہ دیجیے آپ سمجھنے کے لیے، تو وہ جو تعزیہ شریف معاملہ مقام کا نقشہ جو حضرت کے آستانے کی سراہنے لگا ہوا ہے، اگر آپ اردو میں دیکھیں گے آستانے کے، تو وہ لے کے آئے گا پلنگ کے نیچے کسی نے رکھ دیا، ہم لوگ بھی ذہن کہاں حاصل تھا اس وقت، تو ہم لوگ بھی اپنا چل دیے، جب چلے تو دیکھنے والے لوگوں نے دیکھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا تھا، سرکار مقام ملت کو جو جنازہ مبارکہ جنبش فرما رہا تھا، اللہ وہ ایسا لگا تھا کہ پلنگ سے اٹھ کر حضرت باہر سے تشریف لے آئیں گے، کسی کا عقل نہیں کام کر رہی تھی، میں نے پردھان بھیا کو فون کیا کہ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور ابھی تو 400 کلومیٹر دور جانا ہے، کیا کیا جائے گا، یہ تو 2 کلومیٹر جا پا رہا ہے، تو پردھان بھیا نے کہا کہ میں پوچھ کے بعد میں بتاتا ہوں حضرت، تو انہوں نے آگے بات کری ہوگی، پھر تھوڑے دیر بعد ان کا فون آیا، ہم روکے ہوئے تھے کہ کیا کریں، تو کہا کہ وہ آپ پلنگ کو ہٹا دیجیے، کھڑا کر دیجیے سائڈ کے اندر اسی ڈیسیا میں، اور نیچے گدے بچھا دیجیے اور نیچے حضرت کو تشریف کر دیجیے، ہم لوگوں نے پھر یوں نہیں کیا، پلنگ جو تھا جس پر تھے وہ سائڈ پر کھڑا کر دیا اور نیچے گدے بچھائے، حضرت وہاں لیٹے، اور جیسے ہی حضرت لیٹے تو آپ تعزیہ شریف کا سراہنے رکھ دیا، نیچے تشریف لے آئے، تو جب تعزیہ شریف سراہنے رکھ دیا حضرت نیچے تشریف لے آئے، تو ہم لوگ آپ کو مرتبہ پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگی، تو حضرت نے فرمایا بیٹا میں کیسے اوپر سے لیتا، نیچے تم نے امام علی مقام کا روزے کا نقشہ رکھ دیا، زور سے جاتے جاتے دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے امام علی مقام اور اہل بیت پاک مصطفیٰ کا ادب کر کے بتا دیا، اور یہ پیغام دے دیا ہم نبی والے ہیں، ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم اہل بیت مصطفیٰ والے بھی ہیں، یہ پیارے تو بن گیا، اگر انسان جاتے جاتے امام پاک کے روزے کا نقشہ میرے نیچے ہوگا، معصوم اللہ کو نہیں کہا، دیکھنے والی نہ جانے کتنی آنکھوں نے دیکھا، اور پھر جب حضرت نے یہ فرمایا تو میری آنکھ کھلی، اسی ڈیسیمی میں میری آنکھ لگ گئی تھی، کئی رات کے لگے ہوئے تھے، تو میں نے سنا کہ بغل میں بیٹھے تھے، میں نے کہا دیکھو حضرت نے ایسے ایسا فرمایا، وہ بھی بیٹھے ہوئے نے کہا ہاں اب بات سمجھ میں آئی، ورنہ میں بھی سوچ رہا تھا وہ ابو جی کہتے ہیں حضرت کو کہ ابو جی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں معاملہ ہو رہا ہے، اب بات سمجھ میں کلیئر آ گئی کہ امام علی مقام کا روزے کا نقشہ ہم نے حضرت کے نیچے رکھ دیا تھا۔ بات یہ ہے میاں اگر یہ باتیں کسی اندھے دل کو بتاؤ گے شکوک و شبہات آئیں گے، ایمان والا دل تو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کی جب رتبہ بولنے لگا تو پھر یہ اللہ والوں کی شان تو بڑی ہوتی ہے، ان کا مقام تو بڑا ہوتا ہے، ان کا رتبہ تو بڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ لگ گیا بابو وہ دین کی حفاظت مجاہد ملت آئے تمہارے گاؤں میں تمہارے دین کی بات کری، مجبور ملت آئے تمہارے گاؤں میں تمہارے دین کی بات کری، مجبور ملت آئے تمہارے گاؤں میں تمہارے دین و ایمان کی بات کری، عقیدے کی بات کری، تمہاری حفاظت ایمان کی بات کری، اور باتیں کشمیر اور تھوڑی سے جان آئے تمہارے دین کی حفاظت کی بات کری ہے، یاد رکھنا میاں باپو، یاد رکھنا کہ محکم کے ہدایت کو وہی بھلا دیتا ہے جو حرام کہلاتا ہے، حرام کہلاتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں آپ کو جو قبرستان آگے آگے لیتے ہیں، اگر نگاہیں ہو تو دیکھو ان کو، ان کے ایمان کی بھی حفاظت شہزاد قاضی شرف سنتی نے فرمائی ہے، تو جو آج قبرستان میں لیتے ہیں بحمداللہ کا کہے دیتا ہوں، چین سکون سے لیتے ہیں، اطمینان سے لیتے ہیں، ایمان کے ساتھ جنت کی بہاروں میں لیتے ہیں، لیکن کیوں لیتے ہیں؟ مجھے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جگمگاؤں کی میری گور کی خاک میرے قربان چمکنے والے، معلوم یہ ہوا ان اللہ والوں کے قدم لزوم محمد کی وجہ سے تمہارے اور ایمان ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت لیتے ہیں قبرستانوں میں۔ آپ پوچھئے اگر نگاہیں ہوں تو کسی نے کہا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، نگاہیں ہوں تو دیکھ ان کو، جیسے پیسہ لیے بیٹھے بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے پروپیگنڈے کے شکار ہو کر 4 باتیں کر جانا، لیکن میدان عمل میں بھی تو آؤ نہیں نا، پتہ چلے گا کھڑیا کیسی کھڑی ہوتی ہے۔ 6 مہینے اگر کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے ہم لوگ، اور یہ نہیں کہ بہت 6 مہینے بعد آنا تو دھن دولت لے کے آ رہے ہو،
حضرت اعلیٰ حضرت کی ہے. ہاں یہ نہیں کہ 6 مہینے بعد ممبئی اور آپ کی طرح آ رہے ہیں سعودیہ عرب شریف سے تو لے کے آ رہے ہیں ایس ڈی کے اندر دندول نہیں 6 مہینے چہرہ نہیں دیکھا کرتے تھے حضرت کا اور جب گھر کے آتے تھے یہ نہیں کہ پیسہ لے کے آ رہے دین کی خدمت کر کے آیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ والدہ حضور معصوم ملت کی ہماری دادی حضور بیمار تھی. حضرت نے کہا حضور معصوم ملت نے کہ میں آپ نہیں جاؤں گا تو سبحان اللہ شیر میں شہزادت کی ذات نرالی تو سبحان اللہ ہم آپ لوگوں کی دادی پیرانی کی صحابہ کی ذات نرالی فرمانے لگی کہ حضرت معصوم ملت سے بیٹا تمہارے والد نے جاتے جاتے یہ کہا تھا کہ دین کی خدمت کے لیے میرے بچوں کو لگا دینا. دنیا واقعیت کی نہ کہنے پائے قسمت علی تھا چلا گیا کہے تو یہ کہے ایک گیا تو 6 کو ہم پر مسلط کر گیا. تو بیٹا تمہارے والد نے دین کی خدمت پر تمہیں لگایا ہے میری خدمت کے لیے نہیں لگایا تمہیں دین کی خدمت کے لیے جانا ہے. اور جب والدہ کا انتقال ہوا ہے تو آپ کو پہلے شہر کے بھی شریف میں نہیں تھے پیپرا ماہی شریف میں تھے اور وہاں سے سرکار معصوم ملت رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے ہیں اس دور کے اندر. بتا دے رہا ہوں میاں آج سوشل میڈیا کی باتیں کر لو اختلاف کی جو چاہے تمہیں نکال لو لیکن حقیقت یہ ہے سچائی یہ ہے یہ بات غیر بھی مانتا ہے کہ اگر آج بھی وہابیت دیوبندیت نجدیت یعقوبیت آج بھی غداران رسول کے لیے جو اور جو قوم برسرے اللہ اکبر برسرے پیغام کھڑی ہے جو بغیر خوف کے لوگوں کے لائن کے کھڑی ہے وہ وہی ہے جو سرکار سے بے شکونت کے تعلقہ ہے وہی خاندان بشمتیہ ہے اور اسی کے ابراہ ہے اور اسی کے محبین و متقین اہل سنت. اب کون بات کر رہا ہے میاں لہذا مسجد اعلیٰ حضرت مسجد اعلیٰ حضرت مسجد اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے کون بات اتنا ہی بیان کر دو جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے اتنا ہی بول دو اتنا نہیں بولا جا رہا ہے. وہابیت کا غم پہ نہیں آ رہا ہے دیوبندیت کی دھان پہ نہیں آ رہی ہے اور زبان پہ مسجد اعلیٰ حضرت کے چرچے ہیں اور جو صحیح معنوں میں مسجد اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں انہیں باغی کہا جا رہا ہے انہیں اللہ اکبر ایسا ویسا کہا جا رہا ہے. میاں یاد رکھنا سچائی وہ ہے جو سچا کرتی ہے حق وہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے جھوٹا کیا کرتا ہے. میں کل کہہ رہا تھا کہ میرے حافظ صاحب کہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت سے پیپر رکھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف وعدہ دی ہے ایک طرف پیغام دی ایک طرف وعدہ دی ہے ایک طرف پیغام دی لیکن بندہ ہے تنہا چاہا ساتھی ساتھی کہہ کر پکارو ساتھی کو تو نہ پائے پھر جھلا کر سردے پر کو چل لے والا والی ہے چل لے والا والی اللہ کا رسول مددگار ہے. پر اپنی تقریبات کا ختم کرنے لگ گیا. میں یوں آتی بھی نہیں کہ بس بہت زیادہ لے لوں باتیں آ گئی کچھ یادداشتیں آ گئی کچھ بڑوں کی بزرگوں کی باتیں ذہن میں آ گئی بات کچھ اور کرنے لگ گیا تھا ثابت خیر کا ذکر کرنے لگ گیا تھا اسی کے دن میں بزرگوں کی باتیں یاد آ گئی. یاد رکھنا میاں اپنی جڑ کو پکڑے رکھنا اپنی جڑ کو پکڑے رکھنا اس رسی سے جس سے تم باندھے گئے ہو اس سے اگر تم اپنی گردن چھڑاؤ گے دائیں بائیں بھاگو گے تو جو بھیڑیے تاپ میں ہے تمہیں اچک لیں گے. اپنی رسی سے بندے رہنا اپنی جڑ کو پکڑے رہنا اس کو نہ بھلانا اور وہ جڑ یہ ہے کہ تمہارے اور ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کری ہے جو سرکار شیر میں سنت نے کری ہے مشاہد ملت نے کری ہے معصوم ملت نے کری ہے. اللہ تعالیٰ انہی اللہ والوں کی محبت ہم سب کے دلوں میں بسائے. اب آخری ایک اعلان کی کبھی جو بات آئی گئی اتنی کری دی ہے انشاءاللہ وہ جنوری 19 اور 20 کو سرکار معصوم ملت کا اس سراپا قدس بھی ہے. تو دعوت میں کیوں دوں اگر آپ کے بھی ہے نا تو آپ کو دعوت کیوں اعلان ایک کر دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ سب کو اس میں آنا ہے اور حضرت کے فیض سے